گناہ پر جو سزا ملتی ہے قرآن اور حدیث کے مطالعے سے جو پتہ چلتا ہے، پہلے نمبر کی سزا جس کو نکیر کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے پر کوئی مصیبت مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک مصیبت آ پڑتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، غلط اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت سارے گناہ تو اللہ نے معاف فرما دیے۔ ایک تو یہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک انسان پر اگر مصیبت آتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو سزا مل رہی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ نیک لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے ایک آزمائش ہوتی ہے، سزا نہیں ہوتی۔ وہ اس مصیبت کے وقت وہ زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب کسی مجرم پر مصیبت آتی ہے تو یہ سزا ہوتی ہے۔ اس کی اپنی اپنی نشانی ہے۔ ایک آدمی پر اگر مصیبت آتی ہے اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے، میں صبر کروں گا، اور توبہ کرتا ہے، گناہ سے باز آتا ہے۔ یہ آزمائش ہے اس بندے کے لیے۔ لیکن ایک بندے پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اس وقت چیختا ہے، چلاتا ہے، فریاد کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ اعتراض کر جاتا ہے، حدیثوں پہ اعتراض کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جی مصیبت کے لیے صرف میں ہی تھا کہ اللہ نے مصیبت یہاں بھیج دی، یہ سزا ہوتی ہے۔ یہ جو جزا فضا ہے اور بے صبری کی فضا ہوتی ہے، یہ سزا ہے۔ تو گناہوں کا ایک یہ نقصان کہ انہیں یہ سزا ملتی ہے۔ دوسرا، گناہوں کی سزا تدبیر کی صورت میں ملتی ہے۔ تدبیر، اللہ کی خفیہ تدبیر۔ تدبیر کا کیا مطلب؟ بندہ جو غلط حرکت کرتا ہے، جو غلط عمل کرتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس بندے کو سزا دیتے ہیں اسی شکل میں جس شکل میں اس کا عمل ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو ذلیل کیا، اللہ اس کو بعض دفعہ ذلیل کر دیتے ہیں بدلے میں۔ کسی نے کسی پر ظلم کیا، بعض دفعہ اس پہ ظلم ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ بلکہ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، اور وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کی اولاد بھی ان کی نافرمانی کرتی ہے۔ یہ جس عمل کے اعتبار سے انہوں نے برائی کی اسی شکل کی سزا انہیں مل جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فیہ، جو دوسرے کے بارے میں کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی کنویں میں گر جائے، کبھی نہ کبھی وہ خود بھی گر جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ایک تدبیر ہوتی ہے۔